ڈرتے رہتے تھے کہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوجوں کو، اپنے لشکر کو ہماری طرف چڑھائی کا، لڑائی کا حکم نہ فرما دیں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا سادہ شخصیت تھے کہ خلیفہ ہونے کے زمانے میں بھی ان کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں۔ آج کے زمانے میں کوئی بندہ ٹاکیوں والے کپڑے نہیں پہنتا، غریب بندے کے کپڑوں پر بھی آپ کو ٹاکیاں نظر نہیں آئیں گی، لیکن وہ خلیفہ وقت ہیں اور فاتح شام بن کے جا رہے ہیں، بیت اللہ کے فاتح بن کے جا رہے ہیں، بیت المقدس کے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے کپڑوں پر ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور سادگی اتنا ہے کہ خود اونٹ کی لگام مہار پکڑے ہوئے ہیں اور خادم غلام اونٹ پر سوار ہے، لیکن رعب اتنا تھا، دبدبا اتنا تھا، ہیبت اتنی تھی کہ پورا کفر لرزہ بر اندام تھا۔ اور کافر مورخ اور رائٹر لکھنے پر مجبور ہوئے کہ اگر اسلام کو، مسلمانوں کو اس جیسا ایک اور عمر نصیب ہو جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ اگر اس طرح کا ایک اور عمر مسلمانوں کو نصیب ہو جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ اور اللہ نے اس کی برکت سے لفظ عمر میں بھی یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ عمر بن عبد العزیز آیا اپنے زمانے میں، اس کو خلافت حکومت ملی تو پھر وہ بھی مثالی تھی، اور آج 1400 سال بعد بھی زمین افغانستان پر ایک درویش صفت انسان عمر کو خلافت حکومت ملی تو 5 سال میں ایسی حکومت کر کے دکھائی کہ پوری دنیا میں اس کا نمونہ نہیں، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور پورے کفر کی اس دور کی ٹیکنالوجی نے زور لگایا لیکن اس اللہ کے بندے کی جھونپڑی کو بھی تلاش نہیں کر سکے، اس کو بھی اپنی کسی اسلحے کا نشانہ نہیں بنا سکے، وہ اپنے اللہ کے ہاں اپنی موت سے فوت ہوا ہے۔ تو لفظ عمر میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی، کسی انسان کو برے خواب آتے ہیں، زیادہ شیطانی اثرات کی وجہ سے، نوجوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، بار بار غسل کرنا پڑتا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سوتے ہوئے اپنی انگل سے اپنے سینے پر لفظ عمر ایسے لکھے جیسے لکھا جاتا ہے، انگلی کے ساتھ یوں پھیر دے تو اس کو رات کو برے خواب نہیں آئیں گے، شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا، بدخوابی اور احتلام سے محفوظ رہے گا وہ بندہ جو لفظ عمر یوں انگلی کے ساتھ سینے پہ لکھ کے سو جائے۔ تو گویا آج بھی لفظ عمر سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اندر، ایمان کے اندر جرأت رکھی ہے، بہادری رکھی ہے، اور کفر کے اندر بزدلی ہے۔ جس وقت غزوہ احد کے موقع پر بظاہر کافر لوگ فتح مند ہو گئے، بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، بہت سارے مسلمان زخمی ہو گئے، بظاہر کافر فاتح بن گئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے، لیکن پھر بھی کافر وہاں سے بھاگا ہے کہ دوبارہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ اور روایتوں میں لکھا ہے کہ مدینہ سے مکے کی طرف جاتے ہوئے ایک مقام آتا ہے، اس کا نام مقام حمراء ہے۔ جب وہاں پہنچے تو کافروں نے پڑاؤ کیا، وہاں پھر ان کی آپس میں بات چیت چلی، یار ہم کتنے پاگل ہیں، مسلمان ہم سے بظاہر شکست کھا چکے تھے، ان کے کتنے سارے شہید ہو گئے تھے، کتنے سارے زخموں سے چور ہو گئے تھے، اب تو ہمارے لیے موقع تھا کہ ہم مدینہ پر قبضہ کر لیتے،
اب تو ہم فاتح بنتے وہاں اپنی فتح کا جھنڈا لہرا دیتے، اس کے باوجود بھی ہم واپس جا رہے ہیں خالی ہاتھ، تو کیا لے کے جا رہے ہیں؟ وہاں ان کو یہ خیال آیا، پھر آپس میں مشورہ کیا، چلو واپس مڑتے ہیں، جا کر کے دوبارہ حملہ کرتے ہیں اور مدینے پر اپنی فتح کا جھنڈا لہراتے ہیں، مدینے پر قبضہ کر لیتے ہیں، مسلمانوں کی ریاست حکومت ختم کر دیتے ہیں۔ واپسی کا سوچ رہے تھے تو وہاں ایک پینڈو بندہ ان کو ملا جو اسی علاقے کا رہائشی تھا، تو سوچا کہ اس کے نام پہلے مدینہ میں پیغام بھیجتے ہیں، وہ ہیں تو زخمی ہیں، تو بہت سارے ان کے بندے چونکہ ہم نے مار دیے ہیں، وہ اس غم میں ہیں، اب یہ جس وقت ہماری طرف سے پیغام پہنچے گا کہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو پھر وہ رہے کھے جو ہیں وہ مدینہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، تو ہم جا کے سکون سے مدینے پر قبضہ اور حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے اس بندے کے نام پیغام بھیجا اور اس کو بہت سارا انعام و اکرام دیا، مال کا وعدہ بھی کیا۔ اب وہ بندہ مدینہ میں پہنچ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری صورتحال کی وحی کے ذریعے سے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خبر دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا صحابہ کو، باوجود ہے کہ وہ زخمی ہیں، باوجود ہے کہ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ شہید ہو چکا ہے، لیکن وہ ہماری طرح کے مسلمان نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان فرمانے پر دوبارہ فوراً تیار ہو گئے کہ چلو ان کافروں کا تعاقب کرتے ہیں جو یہاں سے مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان کو پیچھے سے جا کے ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اب وہ جب قاصد پہنچا ان کا، تو یہ پہلے تیاری کر کے مدینہ سے انہی کی طرف نکل رہے تھے، تو وہ تو الٹا حیران ہو گیا کہ وہ حملے کی سوچ رہے ہیں واپسی ان پر، کہ یہ زخمی ہیں اور یہ بہت سارے بندے ان کے شہید ہوئے تو غم زدہ ہیں، لیکن یہ تو پھر بھی بڑے بہادر ہیں کہ دوبارہ ان پر حملے کے لیے تیاری کر کے جا رہے ہیں۔ اب اللہ نے کافروں کے دلوں میں، مشرکوں کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ انہوں نے وہ بندہ تو بھیجا تھا لیکن خود اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں چلے، اور جب ان کو اطلاع ہوئی کہ مسلمان تو دوبارہ تیاری کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو وہیں سے آگے بھاگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سارے واقعے کی منظر کشی کی ہے اس آیت کریمہ میں، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ سین جو آتا ہے وہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی آ رہی ہے، تو اس وحید کے تھوڑی دیر بعد ہی ہم کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیتے ہیں کہ وہ ایک قدم بھی آپ کی طرف اٹھا نہیں سکیں گے، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب پڑ جائے گا کہ وہ جانیں بچا کے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو فرمایا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ابھی ان قریب ڈال دیتے ہیں ہم، القاء کر دیتے ہیں ہم کافروں کے دلوں میں الرعب، رعب کو، ہیبت کو، ڈر کو، خوف کو، بما اشرکوا باللہ، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بلا دلیل جو مشرک بنے ہوئے ہیں، اللہ کے بھائیوال سانجھی شریک بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنوں کو بنایا ہوا ہے، انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی من مانے اور کوئی خدا بنائے ہوئے تھے، ہم نے خود اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ آج ہم نے پیسے کو خدا بنایا ہوا ہے، پیسے سے عزت ہے جی، حالانکہ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزتوں کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ آج ہم نے پیسے کو خدا بنایا ہوا ہے، کاروبار کو خدا بنایا ہوا ہے، پیسہ ہے تجھے عزت ہے، پیسہ ہے تجھے رشتہ دار ہیں، پیسہ ہے تجھے ڈاکٹر بات سنتا ہے، پیسہ ہے تجھے فلاں بات سنتا ہے، پیسہ نہ ہو تو کسی کو کوئی رشتہ دار بھی نہیں بناتا، پیسہ نہ ہو تو کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں کرتا، پیسہ نہ ہو تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم نے پیسے کو خدا بنا لیا، حالانکہ یہ پیسے قارون کے پاس بڑے تھے، یہ پیسے فرعون کے پاس بڑے تھے، یہ پیسے نمرود کے پاس بڑے تھے، ابو جہل اپنے زمانے کا بڑا چودھری تھا، لیکن ایمان کے بغیر کچھ بھی کام نہ آیا نہ آئے گا۔ تو فرمایا بوجہ اس کے جو شریک بنایا انہوں نے اللہ کا اس چیز کو، ما لم ينزل به سلطانا، اللہ نے جس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ مشرک کافر کے پاس اپنے مذہب کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس ہمارے ماں باپ بھی دادا پردادا یوں کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی یوں کرتے جا رہے ہیں، بس
اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل، جیسے بدعتی سے کبھی بھی اپنی بدعت کے بارے میں بات کریں، رسموں والے سے کبھی آپ رسم کے بارے میں بات کریں، کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہ کہہ دے گا وہ جی اس میں حرج کیا ہے، بھائی اتنی بات کہہ دے گا، وہ جی ایسا کر لیں تو پھر حرج کیا ہے، اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ حالانکہ حرج کیا ہے کہنے میں، تو ابھی ہم نے صبح کی 2 رکعتیں پڑھی فرضوں کی، ہم 3 پڑھ لیتے پھر حرج کیا ہے، اگر ہم 4 پڑھ لیتے پھر حرج کیا ہے، ایک زائد ہی پڑھ رہے تھے نا، لیکن ہو جاتی نماز۔ ہر بندہ کہے گا نہیں ہوتی نماز، 2 فرض ہیں تو 2 ہی رکھنے ہیں، 4 فرض ہیں تو 4 ہی رکھنے ہیں، 3 ہیں تو 3 ہی رکھنے ہیں، اگر ایک کم کرو گے تب بھی نماز نہیں ہوگی، ایک زیادہ کرو گے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اب حرج کیا ہے یہ بھی کوئی دلیل ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے بظاہر لگتے ہیں، وہ جی حرج کیا ہے، حالانکہ یہ کتنی پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، کیا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ دے۔ ہمارا دین نقلی ہے، کیا معنی نقلی کا؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو کے آیا، نقل بمانا منتقل ہو کے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لیا، صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، یوں آج تک یہ سینہ بسینہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو ہمارا دین تو وہی ہے جو اوپر سے منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور حضور کے زمانے میں اعلان ہو گیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو مکمل ہو گیا، اس کے بعد کسی بدعت اور کسی رسم کی کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ دین ہمارا سنت کا نام ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ ایسا شریک بناتے ہیں اللہ کا ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کی کوئی سند اور دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر سن لیں ایسے لوگ، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے لیے جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب جو اللہ کے ہاں شرک کر رہا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں بدعات کو اپنا رہا ہے، یہ ظالم ہے۔ میں نے اگلے دن عرض کیا، جو بندہ بیچارہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنے گھر میں اپنے خریدے ہوئے بستر پہ سویا ہوا ہے، اپنے حلال کے پیسے سے بنائے ہوئے گھر میں سویا ہوا ہے، فرض کرو یہ صبح کی نماز ہے، سارے مسلمان گھروں میں ہیں، اگر وہ سوئے ہوئے ہیں نماز نہیں پڑھی تو یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم کی آگ کا اپنے وجود کو مستحق بنا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا چھوٹا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ میں نے اگلے دن مثالیں دی ہیں، کسی کتے بلے کو ہم آگ میں جلتا دیکھیں ہمیں ترس آتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے نماز چھوڑ کے، کتنا بڑا ظالم ہے۔ میرا بیٹا سویا ہوا ہے گھر میں، نماز نہیں پڑھی، بیٹی نے نماز نہیں پڑھی، بیوی نے نہیں پڑھی، بہن نے نہیں پڑھی، گھر کے کسی بندے نے نماز نہیں پڑھی، تو گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کو جہنم کی آگ میں جلتا چھوڑ رہے ہیں، اور بظاہر کیا کر رہے ہیں، وہ جی ہم اٹھائیں گے زیادتی کریں گے، بیچارے کی نیند خراب ہو جائے گی، بیچارہ غصہ کرے گا، یہ کرے گا۔ بھئی اگر اسی وقت گھر کو آگ لگ جائے، یہ دنیا والی آگ اسی وقت اس کمرے کو لگ جائے جس میں وہ سویا ہوا ہے، پھر اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ اٹھاؤ گے کہ نہیں اٹھاؤ گے؟ یا کہو گے کوئی نہیں آرام کرنے دو؟ تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ اس آگ سے بچانے کے لیے تو جلدی اٹھاؤ گے، دوڑ کے جاؤ گے، بھاگ کے جاؤ گے، جلدی جان بچاؤ اس کی، تو پھر جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک مسلمان اگر نماز چھوڑے تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے کہ گویا بیچارہ یہ جہنم کی آگ میں گیا ہے۔ ایک نماز کی وجہ سے ایک حقب جہنم کی آگ میں جائے گا، ایک نماز کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جائے گا، اور ایک حقب جہنم میں جانا جو تفسیر حدیث کی زبان سے علماء نے لکھا ہے، یہ کئی 100 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔